رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود شریف پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا، جی ہاں، بچوں کا رمضان۔ اس پروگرام کے اندر بچوں کے لیے پیاری پیاری باتیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، جنہیں بچے سن کر، اب جب سنیں گے تو عمل کریں گے نا، اب سنا ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے۔ بعض بچوں کو دعائیں وغیرہ یاد ہوتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جب وہ تربیت لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ٹیچر کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ بتائیے بتائیے، اب وہ ذہن بیٹھے ہوئے تو ہیں لیکن یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں، پھر بولے کیا بتایا تھا کیا بتایا تھا، یوں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی جگہ پر ہیں تو آپ ادھر بیٹھے ہوئے تو آپ کا دماغ بھی، آپ کا ذہن بھی اس جگہ پر ہو، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں کہ افطاری میں یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا، سحری میں یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا، یہاں سے جا کر یہ کام کروں گا یہ کام کروں گا، تو جب وہاں جائیں گے تو وہ کام کریں گے۔ ابھی کون سا کام کرنے کا وقت ہے؟ اب جیسے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ اور سوچا جا رہا ہے، اچھا سوچ نظر کو ہی آ رہی ہوتی ہے کیا سوچ رہا ہے، یہ سوچ پتہ چل رہی ہوتی ہے کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں آ رہا، جسم نظر آ رہا ہے، باڈی نظر آ رہی ہے لیکن سوچ نظر نہیں آ رہی۔ تو بعض بچے جو ہے بیٹھے ہوئے یہاں ہوتے ہیں لیکن سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کام سے منع کیا جا رہا ہے کس کام سے منع نہیں کیا ہے۔ جہاں ہم موجود ہوں وہاں پورے موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض بچے ہوتے ہیں وہ سن ہی نہیں رہے، کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، سوچتے سوچتے وہ سونا شروع کر دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، اب وہ شامل ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ نہ نعت پڑھ رہا ہے نہ بیان سن رہا ہے، یا کہیں آپ گئے ہوئے اسکول میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں، بورڈ پہ پڑھا رہے ہیں، دیکھیں ایک بچہ وہ نیچے منہ کر کے ہو گئے، وہ شامل ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ جب شامل ہوں گے تو پھر نیند بھی ادھر ادھر ہوگی اور پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا، ورنہ پھر سوتے ہوئے گئے، سوتے ہوئے آئے، اسکول میں بھی سو رہے ہیں۔ بعض بچے سونے کے لیے گئے تھے کیا بھائی؟ سونے کے لیے آپ کا گھر ہے، آپ کا بیڈ ہے، آپ اس پہ جا کے آپ نے سونا ہے، جہاں پڑھائی کرنی ہے وہاں پڑھائی کرنی ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کریں گے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں اور اس گلی کا گداغوں میں جس میں اس گلی کا گداغوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں اور پھول کیا دے میری آنکھوں میں پھول کیا دے میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے. بچوں کا رمضان
रमजान बच्चों का रमजान। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको बहुत प्यारी प्यारी लाइनें सुनाएंगे जिससे रमज़ान शरीफ से एक मोहब्बत का एक इजहार है। हमें रमज़ान शरीफ से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अब जो मैं बातें कह रहा हूँ आपने भी खुशी वाले अंदाज में इन लाइनों को पढ़ना है। नेकियों का जोर बढ़ जाता है, नेकियों का जोर बढ़ जाता है। छोटे बच्चे बड़ा अंदाज से, हाँ मज़ा है, ठीक है, छोटे वाले बच्चे भी और बड़े वाले बच्चे भी। नेकियों का जोर बढ़ जाता है नेकियों का जोर बढ़ जाता है रमज़ान में, रमजान में। फضل रब से अजर भी बढ़ जाता है फजल रब से अजर भी बढ़ जाता है रमज़ान में, रमजान में, रमज़ान में। रमजान में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक रोजा जो रखे, एक रोजा जो रखे, एक रोजा जो रखे एक रोजा जो रखे, इस मुबारक माह में इस मुबारक माह में पाता है 1000 रोजों का सवाब पाता है 1000 रोजों का सवाब। रमजान में, रमजान में, रमजान में। रमजान में। जो पढ़े सुबहान अल्लाह, जो पढ़े सुबहान अल्लाह, जो पढ़े सुबहान अल्लाह, जो पढ़े सुबहान अल्लाह। रमजान के लम्हात में रमजान के लम्हात में मिलता है 1000 के बराबर का सवाब मिलता है 1000 के बराबर का सवाब रमजान में। रमजान में। और एक रकत का सवाब भी और एक रकत का सवाब भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, मिलता है 1000 रकत का सवाब मिलता है 1000 रकत का सवाब रमजान में, रमजान में, रमजान में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, रमजान में, ये महीना कौन सा है? रमजान। रमज़ान का, रमज़ान का, ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बच्चों ने मोहब्बत का इजहार किया और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आइंदा साल हमें रमज़ान मदीना नसीब फरमाए, ईद मदीना नसीब फरमाए। अब एक और सेगमेंट शामिल करेंगे, वो सेगमेंट है आउटडोर। हमारा एक बच्चा है जो कि कुछ लोगों के पास गया, क्या बातें की, आइए देखते हैं। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अंकल आप? सुभान अल्लाह। अंकल कुछ सवालत करने हैं आपसे, आप उसके जवाब देंगे? हाँ मेरा पहला सवाल ये है कि वालिदैन के साथ हमारा कैसा सलूक होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। वालिदैन के साथ हमारा ऐसा रवैया होना चाहिए जैसे हम दोस्तों वगैरह में खुश मिजाज से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ही वालिदैन को भी उनके सवाल का जवाब देना चाहिए। ये चिड़चिड़ापन घर में अक्सर देखा जाता है, जैसे अम्मी ने कुछ कह दिया, कोई काम कह दिया, चिड़चिड़ापन, अब्बू ने सवाल कर लिया तो बोला बार बार एक ही सवाल, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। वालिदैन के साथ हमारा बहुत ही अच्छा रवैया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटे होते हैं, वही हमारी परवरिश करते हैं, हमें बचपन से पालते हैं, हमें जितना हो सके सुकून देते हैं, खुद तकलीफ़ में रहते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वालिदैन तो अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, वालिदैन की भी अपनी कोई ख्वाहिशात होती है क्या? उनका बच्चों को चाहिए मोहब्बत से बोले उनसे। वालिदैन की तो बस यही ख्वाहिश होती है कि अपने उनके बच्चे उनसे खुश रहें, वो खुश इखलाक से उनको जवाब दें, बस ये कि तमीज़ के दायरे में लेके उनसे जवाब दिया जाए वालिदैन को। उनकी भी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए और उन्हें हज उम्र की सादत करवानी चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। जितना हो सके हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी जो भी ख्वाहिश है उनको पूरी करनी चाहिए। जैसे कभी कपड़े लेने की उनकी ख्वाहिश होती है और कभी खाना खाने की उनकी कोई फरमाइश ही होती है, तो उनकी हर फरमाइश को, हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। अगला सवाल ये कि वालिदैन को खुश करने का कोई तरीका बताएं। वालिदैन को खुश करने के तो कई हज़ारों तरीके हैं, मगर उनके साथ खुश इखलाक से बात कर लेना तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका ये। बस उनकी औलाद उनसे खुश रहे। उनसे मोहब्बत करें और उनसे अदब करें और उनके साथ अच्छा रवैया रखें, उनकी हर जायज़ बात माने और उनकी खिदमत करनी चाहिए हमें। वालिदैन को खुश करने का तरीका ये है कि उनको हज उम्रे पे ले जाया जाए, उनकी जो भी हो तमन्ना उनकी पूरी करी जाए। एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है डूज एंड डॉन्स। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। डूज के मायने ऊंचा काम करने रमजान, और डॉन्स के मायने जो काम नहीं करने रमजान। नहीं करना है, ये काम करने वाले हैं, ये काम नहीं करने वाले हैं। जी आप बताइए जी।
رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ رمضان شریف کو عام مہینے کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ روزے میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ روزے میں وضو کے علاوہ بار بار کلی نہیں کرنی چاہیے۔ سحری میں مناسب مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ سحری میں بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ رمضان شریف میں ڈیلی تراویح پڑھنی چاہیے۔ ویڈیو گیم نہیں کھیلنا چاہیے۔ رمضان شریف کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان شریف کی راتوں میں کرکٹ نہیں کھیلنا چاہیے۔ شاباش شاباش میرے بچوں، تشریف رکھیں جی۔ اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ بچوں سے سوالات میں آج ہم آپ سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے لگے ہیں۔ چلیں جی، یہ بتائیے، رمضان شریف ماشاء اللہ برکت والا مہینہ ہے، قرآن پاک رمضان شریف میں نازل ہوا اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے رمضان شریف میں تلاوت کے لیے وقت کون سا اچھا ہے کہ اس وقت میں تلاوت کریں؟ آپ جو کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا۔ جی آپ مائک۔ فجر کے بعد۔ فجر کے بعد کریں تلاوت، ٹھیک ہے۔ آپ کون سا ٹائم بتا رہے ہیں؟ سحری کے بعد۔ سحری کے بعد، یعنی فجر کے بعد نا؟ چلیں جی، فجر کے بعد۔ فجر کے بعد۔ جو ابھی کھایا پیا ہوا ہے زیادہ فجر کے بعد کہہ رہے ہیں بچے۔ جی پیچھے والے بچوں کو۔ ظہر اور عصر کے بیچ میں۔ بیچ میں، بیچ میں، اچھا یہ بیچ میں بولتے ہیں بچے، ٹھیک ہے۔ اس میں دوران، اب بیچ کیسے پتہ چلے گا کہ بیچ ہو گیا ہے؟ اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ آپ میرے بچے کب؟ افطاری سے پہلے۔ افطاری سے پہلے، صحیح ہے، زبردست۔ باورچی خانے میں جا کے نہیں دیکھیں کیا پک رہا ہے کیا نہیں، یہ اچھی بات کی بچے نے۔ اور عصر و مغرب کے درمیان۔ عصر مغرب کے درمیان۔ آگے تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت، زبردست۔ یہ نیچے والے بچے۔ ظہر کے بعد۔ ظہر کے بعد۔ مغرب کے بعد۔ مغرب کے بعد، اس سے بھی لیں۔ فجر کے بعد۔ فجر کے بعد۔ اچھا یہ ہے فجر کے بعد بھی پڑھیں، ان کو بھی دے دیں۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کے بعد۔ ظہر کے بعد، اچھا برابر والے مننے کو دیں۔ عصر کے بعد۔ عشر، عصر۔ اچھا عصر کے بعد، ان کو بھی دیں بھائی، چھوٹے والے بچے کو بھی دیں۔ تہجد سے پہلے۔ تہجد بولیں۔ تہجد۔ تہجد، تہجد۔ تہجد سے پہلے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سا وقت ہے تہجد سے پہلے؟ بس ایسی مائک اٹھا کے تہجد ہیں، تہجد سے پہلے۔ تہجد کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ سورج نکلنے کے بعد یا سورج جانے کے بعد؟ عصر سے پہلے۔ عصر سے پہلے تہجد پڑھتے ہیں؟ عصر کے بعد۔ عصر کے بعد پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد؟ عصر سے پہلے۔ ان کا جواب غلط ہے۔ غلط بول دیا بچوں نے۔ بھائی تہجد تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں گے، سو کے اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو یہ تہجد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سحری سے پہلے پڑھی جائے گی، اس کو یوں یاد رکھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں قرآن پاک پڑھیں، اور جو قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے وہ تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اچھا بچے کیا کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کون کون سا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بتائیے، پڑھ کے سنانا ہے۔ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، زبردست زبردست۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، زبردست، برابر ہے۔ اور کیا کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یا کریم یا اللہ۔ یا کریم یا اللہ، یہ بھی پڑھ لیں بھائی، ٹھیک ہے۔ اور یا سلام۔ یا سلام، برابر والے بچے۔ جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، برابر والے برابر والے۔ تسبیح۔ تسبیح میں کیا پڑھیں بتا دیں بھائیوں کو؟ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، بتائیں۔ اللہ کی تسبیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، برابر والے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کریم۔ آیت کریمہ، ہاں جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، زبردست۔ آپ میرے بچے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی تسبیح، جی۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر،
جی آپ میرے منع جی بتائیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ بھی بھائی ہیں برابر آ رہے چھوٹے والے کو دیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش شاباش آپ تو بہت پیارے بچے ہیں بھائی ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تسبیحاں پڑھیں بھی ٹھیک ہے, یہ تسبیحاں پڑھیں, کوئی وظیفہ پڑھیں, شجر شریف سے نکال کے کوئی وظیفہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 بچے خصوصیت کے ساتھ جو ہے شامل ہوتے ہیں. ہمارے دائیں جانب ہمارے بچے محمد زازان. زازان اتاری, سید عزیر اتاری. سید عزیر اتاری. تیاری ہے جی. کیا ہے سیگمنٹ؟ قبر کے حوالے سے. قبر کے حوالے سے. یہ بھی سننا چاہیے, یہ والے بیانات بھی سننے چاہیے, یہ والی باتیں بھی سننا چاہیے ٹھیک ہے. چلیں آئیے. بچوں قبر میں فرشتے 3 سوالات کریں گے. نمبر 1 تمہارا رب کون ہے, نمبر 2 تمہارا دین کیا ہے, اور نمبر 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. درست جواب دینے والوں کی قبر میں جنت کے بستر بچھائے جائیں گے, انہیں جنتی لباس پہنایا جائے گا, ان کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا, جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں ان کے پاس آتی رہیں گی, جہاں تک نظر جائے گی اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. مگر بچوں منافق اور کافر درست جواب نہیں دے سکے گا. اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھایا جائے گا, اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا, اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے اس کو گرمیوں سختی پہنچے گی. جو مسلمان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن یا رمضان شریف کے کسی دن رات میں مرے گا وہ قبر کے سوالات اور عذاب سے محفوظ رہے گا. گناہ گاروں کو اپنے گناہوں کے حساب سے قبر میں عذاب ہوگا. بچوں قبر کا عذاب حق ہے, اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. الغرض قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. قبروں میں نبیوں, ولیوں, علماء, شہیدوں, باعمل حافظوں, اللہ پاک کی کبھی نافرمانی نہ کرنے والوں اور اپنا وقت درود شریف میں گزارنے والوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. ان کے بدنوں کو مٹی نہیں کھا سکتی. کریں گے آ کے 2 فرشتے سوال 3, خدا ہے کون, بتاؤ تمہارا کیا ہے دین. نبی کا چہرہ دکھا کر یہ پوچھیں گے تم سے, بتاؤ کیا کہتے تھے بارے میں ان کے. جواب جس نے دیے ہیں درست اور اچھے, بچھے ہیں اس کے لیے جنت کے بچھونے. لباس جنتی پہنے ہوا وہیں کی آئے گی, جہاں تک دیکھے نظر قبر پھیل جائے گی. منافق اور کافر نہ دے سکے گا جواب, پائے گا وہ قبر میں بہت بڑا عذاب. جو مسلمان جمعہ یا رمضان میں دنیا سے جائے گا عذاب اور سوالوں سے وہ چھوٹ جائے گا. باغ ہے یہ جنت کا یا جہنم کا گڑھا, عذاب قبر حق ہے یہ مان لو ذرا. نبی, ولی, شہید اور عالم ہوں یا حافظ, اللہ نیک بندوں کا ہوتا ہے محافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں ایک اور پیکیج کی جانب بڑھیں گے جس میں ہمارے بچے دعوت اسلامی کے کاموں سے متعلق کوئی بات چیت کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ دعوت اسلامی اور رمضان میں خوش آمدید. بچوں رمضان شریف کے مہینے میں جہاں مدنی چینل اور کڈس مدنی چینل پر بہت سے پروگرامز چلتے ہیں, انہی میں سے ایک سحری ٹرانسمیشن بھی ہے. تو آج ہم اس پروگرام کے بارے میں بات کریں گے. پروگرام کی طرف آنے سے پہلے کچھ باتیں سحری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے. حدیث پاک میں ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,
اللہ پاک اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی احادیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور سحری کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ زیادہ تر مسلمان روزہ رکھنے کے لیے سحری ضرور کرتے ہیں، تو سحری کے مبارک لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی دعوت اسلامی کی طرف سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے مدنی چینل پر سحری کی لائیو ٹرانسمیشن کی جاتی ہے، تاکہ سحری کرنا صرف کھانے پینے کا نام نہ رہے، بلکہ اسے مسلمانوں کی مدنی چینل کے ناظرین کی دینی اور دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ اس ٹرانسمیشن میں دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، نعتیں سنائی جاتی ہیں، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ذکر سے پروگرام کی رونق میں اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نگران شورا مولانا عمران اتاری اور مختلف اراکین شورا پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، جو مختلف ٹاپکس پر مدنی چینل کے ناظرین کی تربیت فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی شرعی رہنمائی کے لیے مفتیان کرام کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے، جو ناظرین کے شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یعنی یہ ٹرانسمیشن رمضان شریف کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کا ایک آل ان ون پیکج ہے، جو کہ بالکل فری ہے۔ آپ کا کام صرف مدنی چینل آن کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے، اس پر بیان کی جانے والی باتوں کو سمجھ کر ان پر نہ صرف خود عمل کرنا ہے، بلکہ اپنے پڑوسیوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک لمحوں کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک پیکج تھا ماشاءاللہ، ریکارڈڈ پیکج جو کہ آپ نے دیکھا۔ اب ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ اس میں ہمارے ساتھ 2 بچے شامل ہوں گے۔ کون کون ہیں جن کی تیاری کروائی گئی ہے؟ ایک آپ ہیں اور دوسرے آپ ہیں، آ جائیے۔ اچھا، سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ دونوں بچوں کے درمیان ایک سوال آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس کو جواب آتا ہے، آسان سوالات ہیں، اور جو پہلے بزر کا بٹن دبا دے گا تو اس سے وہ جواب لیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں، ایک سوال کے جواب پہ 2 نمبر دیے جائیں گے۔ میں پہلے پورا سوال پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جیسے میں جی کا لفظ بولوں گا تو پھر آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، صحیح ہے؟ اور جو جی سے پہلے بزر کا بٹن دبا دے گا تو اس سے یہ سوال کا جواب نہیں لیا جائے گا، اوکے؟ اگر کھجور نہ ہو تو حدیث پاک میں کس چیز سے افطار کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے؟ جی، پانی۔ 2 نمبر حاصل کر لیے، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں کل آیات سجدہ کتنی ہیں؟ جی تو آیا ہی نہیں، جی تو آیا ہی نہیں تھا۔ جی، آیت سجدہ 14۔ اللہ پاک کے مشہور 99 نام کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی، اسماء الحسنی۔ جواب درست ہے۔ وفات شریف کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جی، 63۔ جہنم کی وہ کون سی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے؟ اس وادی کا نام بتائیے۔ جی، ویل۔ جواب درست ہے۔ غسل کا دوسرا فرض کون سا ہے؟ جی تو بولا ہی نہیں تھا، جی نہیں بولا تھا۔ جی، ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانا، جواب جی کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جواب تو آسان ہے۔ اللہ پاک رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت کتنے لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے؟ جی، 10 لاکھ۔ 10 لاکھ، جواب زبردست۔ حدیث پاک کے مطابق جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جی،
रोज़ा। रोज़ा जवाब। चलें बताइए, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मुबारक क्या है? जी सैयद मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाहि अलैह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शरई मसाइल पर मुश्तमिल मशहूर किताब बहार शरीयत के राइटर कौन हैं? जी मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। अशराए मग़फ़िरत रमज़ान शरीफ का कौन सा अशरा है? जी दूसरा अशरा जवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस सेगमेंट में वैसे काफ़ी जोश में आ गए थे, ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरमान अत्तारी ने पहली पोजीशन हासिल की है। बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा, ये सेगमेंट आप बच्चों के साथ भी करें, ठीक है? चलें, कौन दो बच्चे आएंगे? वो जो पहले बदल जाएंगे। चलें जी, जिनकी बारी अभी तक नहीं आई है, एक आप आ जाएं, एक आप आ जाएं, आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी। जी का लफ्ज़ ज़हन में रखना है। जल्दी से बताइए, खाना खाने से पहले की दुआ क्या है? जी मैंने दबाया था। किसने इनने नहीं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बताइए, मेहमान जब घर में आए तो उनसे ईदी मांगनी चाहिए? जी मांगनी चाहिए। ईदी दे दें। नहीं, आप हमारे घर पे आए हैं, ईदी दे दें, आप ईदी नहीं दे रहे हैं। गलत बात है। भाई बजर तो आपने पहले बटन दबाया है, लेकिन आपने बताया ईदी मांगनी चाहिए उनसे, नहीं, तो फिर क्यों बोला जी? गलत हो गया। आप कुछ और सोच रहे थे, कुछ और सोच में आप पड़ गए थे। एक और सवाल, ठीक है? वैसे दो सवाल हो गए, दो के। चलें, आप भी बैठिए। माशाल्लाह, ये मुकाबला आप जीत गए। नाम क्या है? मोहम्मद हसन। माशाल्लाह। एक आप आ जाएं, एक और मुकाबला करवा दें, ठीक है? जल्दी एक आप आ जाएं, और इनके साथ कौन आएगा? आ जाएं आप दोनों भाई, आ जाएं दोनों भाई। आप बैठें, तीसरे वाले आप बैठें। चलिए जल्दी से, जल्दी मेरे बच्चे, जल्दी। ये बताइए, हमें अपने अम्मी अब्बू का कहना मानना चाहिए? जी तो बोला ही नहीं। जी जवाब दुरुस्त है। रमजान शरीफ के बाद कौन सा महीना आता है? जी शव्वाल जवाब दुरुस्त है। फैसला हो गया। ये मुकाबला जीत लिया हमारे बच्चे अली रजा ने। इस किस्म के सेगमेंट में बच्चों को मजा आता है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है फैज़ाने सहाबा। बच्चों का रमजान बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अयूब अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम आपको बताएंगे ऐसे सहाबी के बारे में जो छोटी उम्र में सहाबी बने। आप उन सहाबी के बेटे हैं जिन्हें शहादत के बाद फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जी हाँ, तो बात हो रही है हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु सन 4 हिजरी में मदीने पाक में पैदा हुए। आपने जिन पाकीज़ा लम्हात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की या सोबत पाई, उन लम्हात को आपके दिलो दिमाग ने महफूज कर लिया था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर तवाफ करते हुए देखा। उस वक्त ना तो किसी को मारा गया, ना धमकाया गया और ना ही हट जाओ की आवाजें थी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफात के वक्त आपकी उम्र 7 साल थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 59 साल की उम्र पाकर 27 ज़िलहज शरीफ सन 63 हिजरी को मदीने पाक में वाक़िए हर्रा में बुध के दिन शहादत पाई। अल्लाह करीम की हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन आमीन। चले जी, एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है गलती पकड़ें। बच्चों का रमजान बच्चों का रमजान। सेगमेंट है गलती पकड़ें। इसमें आपने 10 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के नाम मुबारक बताना है और 10 औलिया इकराम के नाम मुबारक बताना है। जी
نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما. نمبر 6 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 9 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی. حضرت خواجہ غریب نواز. حضرت لال شہباز قلندر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہم. ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی بچوں کے پیارے جوابات بھی سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں رمضان کی کیا شان بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا